أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا وہ تاریخی اور عظیم الشان قربانی والے واقعے کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے ایک بڑی عمر میں حضرت ابراہیم کو ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری سنائی، بشارت دی جو انتہائی صبر والا، حلم و بردباری والا، بڑا سمجھدار فرزند اور بیٹا ہوگا۔ پھر جب وہ بچہ اس قابل ہوا کہ اپنے باپ کے ساتھ چل پھر سکے اور کچھ شعور کی عمر کے قریب ہوا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکے کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائش فرمائی اور امتحان لیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں اور تمہارے گلے پر چھری چلا رہا ہوں۔ دیکھو اب یہ معاملہ صرف میری ذات کے ساتھ، تنہا میرے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، اس میں تمہارا بھی ایک اہم رول ہے، تمہارا بھی ایک اہم حصہ ہے، تمہارا بھی ایک اہم کردار ہے۔ تمہاری کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ اللہ کا حکم ہے، خواب میں مجھے بتا دیا گیا ہے، میں اپنے اس اکلوتے فرزند کو، بیٹے کو، جو بڑی مدتوں کے بعد اور بڑے آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد اور بڑی دعاؤں کے بعد اور بڑے شدید اور لمبے انتظار کے بعد ہوا ہے، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے فیصلے کے لحاظ سے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن آیا تم اس سلسلے میں کیا ذہن رکھتے ہو؟ تم اس قربانی کے لیے تیار ہو؟ تو فانظر ماذا تری، فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، دیکھ لو، غور کر لو، بتاؤ۔ قالا، وہ بیٹا بالکل چھوٹا ہی تھا، کوئی بڑی عمر کا وہ بیٹا نہیں تھا، لیکن نبی کا بیٹا ہے، نبی کے گھرانے میں پلا بڑا ہے، حضرت جو ہے ہاجرہ کے گود کا یہ بیٹا ہے۔ چنانچہ اس لڑکے نے بچپن ہی میں یہ بات کہی کہ یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابو جان، اس میں سوچنے کی، غور کرنے کی، انتظار کرنے کی کیا بات ہے؟ افعل ما تؤمر، جو اللہ کی جانب سے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر گزریے، اس کو پورا کر دیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں صبر کر لوں گا۔ آپ میری طرف نظر مت کریے کہ بچے کے اوپر کیا گزرے گی، بچے کے گلے پر جب چھری چلائی جائے گی تو بچہ کیسے بلبلائے گا، روئے گا، اور کیا اس کا عالم ہوگا اور کیا کیفیت اس پر گزرے گی اور کیسا شدید یہ موقع ہوگا۔ اے ابو جان، اس کی پرواہ مت کیجیے، میری طرف سے نظر ہٹا لیجیے، اگر اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ ضرور میں صبر کر لوں گا اور آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ بھی ایک طرف اور بیٹا بھی ایک طرف اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکے اور انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی ٹھان لی اور ارادہ کر لیا، اور بچے کو ان کے جو ہے پیشانی کے بل زمین پر جب لٹا دیا حضرت ابراہیم نے ذبح کرنے کے لیے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، وحی آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم، ہم کو تمہارا بس امتحان لینا تھا،
بیٹے کو ذبح کرانا نہیں تھا، ہم کو تمہارے دل کے اندر کے جذبے کو، تمہارے دل کے اندر کی کیفیت کو اور قربانی والے جذبے کو دیکھنا تھا کہ ہمارے حکم پر تم اس عزیز و قریب اور انتہائی تمہارے دل کا ٹکڑا جس کے لیے تم اپنی جان تو قربان کر سکتے ہو، لیکن اس اولاد کی قربانی کے لیے کوئی انسان تیار نہیں ہوتا، لیکن تم ہمارے حکم کے سامنے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، اب اس لڑکے کو قربان کرنے کے لیے تمہارا کیا حال ہوتا ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے، اور تم ہمارے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ قد صدقت الرؤیا، تم نے جو خواب میں بتایا تھا، تم کو بتایا گیا تھا قربانی کا، اس کو تم نے سچا کر دکھایا، پورا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اس کے بعد فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ نے جنت سے ایک مینڈھا فرشتے کے ذریعے بھیجا اور کہا کہ اے ابراہیم اس کے بجائے اس مینڈھے کو اللہ کے لیے ذبح کر دو۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا جو اللہ کی جانب سے حضرت ابراہیم کا لیا گیا تھا۔ انسان پیسہ قربان کرنے کے لیے کہا جائے تیار ہو جاتا ہے، گھر بار چھوڑنے کے لیے کہا جائے تیار ہو جاتا ہے، خاندان قبیلے بھائی بہنوں کو چھوڑنے کے لیے کہا جائے یہ بھی مشکل کام ہے لیکن تیار ہو جاتا ہے، کاروبار چھوڑ دے، تجارت چھوڑ دے، دوستی چھوڑ دے، اور انسان جو ہے اپنی پسندیدہ چیزیں چھوڑ دے، انسان اس کے لیے تھوڑی مشکل اٹھانی پڑتی ہے لیکن تیار ہو جاتا ہے۔ مسئلہ اس وقت آتا ہے جبکہ اپنے جگر گوشے اور اپنے جسم کے ٹکڑے چھوٹے سے بچے کو جو ابھی کھیل کود کی عمر میں باپ کے پیروں کے پاس دوڑ رہا ہے، کھیل کود کر رہا ہے، باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے اور اس کے دل کا سکون ہے، اور ایسی اولاد جو بڑھاپے کے عمر کو پہنچنے کے بعد ہوئی ہے اور کوئی دوسری اولاد بھی نہیں ہے، چلو ایک لڑکے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیں، قربان کر دیں، تو دوسری اولاد ہے جو ہے تسلی کے لیے، دل بہلائی کے لیے اور آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے وہ کفایت کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک ہی ایک اولاد ہے، ایک ہی ایک لڑکا ہے اور وہ بھی بالکل کم سنی میں ہے، بالکل ہنستے کھیلتے کودتے عمر کے دور کا ہے، اس بچے کو ذبح کرنے کے لیے کہا جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی امتحان اور آزمائش نہیں تھی جو حضرت ابراہیم سے لی گئی تھی، یہ بہت بڑا امتحان تھا اور بہت بڑی آزمائش تھی جو اللہ کی جانب سے لی گئی تھی۔ یہ سننے کو بہت ہلکا معلوم ہوتا ہے اور ہم کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن جس کے اوپر یہ گزرتا ہے اس سے پوچھا جائے، اس سے اندازہ لگایا جائے، وہی انسان اس حقیقی کیفیت کو جان سکتا ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ گزر رہا ہوگا۔ خیر بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اللہ کے اس حکم کو بھی پورا کر دکھایا اور یہ ثابت کر دیا کہ اے پروردگار، میری زندگی، میری جان، میرا مال، میری دولت، میرا وطن، میرا خاندان، میری بیوی، میرا گھر بار، میرا کاروبار، یہاں تک کہ میرے جسم کا ٹکڑا، میری اولاد، یہ سب آپ کے لیے قربان ہے، یہ سب آپ کے لیے ہے۔ آپ کا حکم جس وقت جب کبھی کسی چیز کے بارے میں ہوگا، اے پروردگار اس حکم کو پورا کرنے کے لیے میں تیار رہوں گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل، ان کا یہ کردار، ان کا یہ جذبہ اور ان کی یہ قربانی والی کیفیت اللہ کو اتنی پسند آئی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ نے فرمایا آگے آنے والی نسلوں میں، آگے آنے والے لوگوں میں ہم نے اس سنت کو زندہ کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اب جب تک قیامت تک جتنے ابراہیم کو ماننے والے پیدا ہوں گے، ملت ابراہیمی کے اتباع کرنے والے آئیں گے، سب کے سب حضرت ابراہیم کے اس عمل کو، اس سنت کو زندہ کریں گے۔ ان کے لیے ایک عمل ضروری قرار دے دیا گیا قیامت تک کے لیے کہ جب تک دنیا رہے، جب تک کہ ملت ابراہیمی کے ماننے والے رہے، حضرت ابراہیم سے محبت کا، حضرت ابراہیم کی ملت سے ہونے کا ثبوت دینے کے لیے ان کو قربانی کرنی پڑے گی، ان کو جو ہے جانور ذبح کرنے پڑیں گے اور یہ ثبوت دینا پڑے گا کہ ہم حضرت ابراہیم کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم کے ملت کے اہم فرد ہیں، حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں، حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنے والے ہیں۔
اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ جانور کو ہم کیوں ذبح کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملے میں جواب دیا اور خلاصہ ذکر فرما دیا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تم کو گوشت کھانے کے لیے یا جانور کو ذبح کرنے کے لیے نہیں، تمہارے باپ جو ابراہیم ہیں، تمہارے دادا جو ابراہیم ہیں، ان کا جو جذبہ تھا اور ان کی جو اندرونی کیفیت تھی اور جن جذبات کے ساتھ اور جس روحانیت کے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کا ارادہ کیا تھا، اس کو پورا کرنے چلے تھے، اس جذبے کو زندہ کرنا اور حضرت ابراہیم کی وہ صفت پیدا کرنا جو ان کے اندر تھا، وہ سنت کو ادا کر کر وہ جذبہ پیدا کرنا اصل مقصود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتا دی کہ یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، حضرت ابراہیم نے جیسے کیا ہے تم کو کرتے رہنا ہے اور اس سنت کو باقی رکھنا، اس سنت کو جو ہے ادا کرتے رہنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہم ہر سال بقرعید کے موقع پر جانور کو ذبح کرتے ہیں اور قربانی کا اہم فریضے کو ہم انجام دیتے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جانور کو ذبح کر دیا اور قربانی کر دی تو ہم حضرت ابراہیم کے پیروکار بن گئے، حضرت ابراہیم کی ملت اور ان کی جو ہے سنت کو زندہ کرنے والے بن گئے، اور ہم نے جانور ذبح کر دیا تو ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہمارا یہ جانور اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے گا۔ نہیں، کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو اللہ چاہتے ہیں اس قربانی کے ذریعے۔ یہ قربانی اصل میں جس چیز کا نام ہے کہ اللہ کا حکم ہوا ہے کہ ہم جانور کو ذبح کریں تو ہم تیار ہو گئے جانور کو ذبح کرنے کے لیے، لیکن زندگی میں جب کبھی اللہ کا حکم جس کسی شکل میں ہمارے سامنے آئے گا اور جس کیفیت کے ساتھ آئے گا اور جس چیز کی قربانی کے لیے اللہ کا حکم آئے گا اس کو قربان کرنے کے لیے ہم تیار رہیں گے، یہ اس کا ثبوت ہے۔ اگر کل کے دن تمہاری جان کی قربانی دینے کی ضرورت پیش آئے، کل کے دن تمہارے مال کی قربانی کی ضرورت پیش آئے، کل کے دن تمہارے اولاد کو اللہ کے راہ میں بھیجنے اور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی ضرورت پیش آئے، کل کے دن تمہارے جذبات کو، تمہارے خواہشات کو، تمہارے آرزوؤں اور تمناؤں کو قربان کرنے کی ضرورت پیش آئے تو تم کو اس کے لیے بھی تیار ہونا پڑے گا۔ تم آج جانور کو ذبح کر رہے ہو، کل کے دن تم کو اپنے خواہشات کو بھی ذبح کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو بھی قربان کرنا پڑے گا، نفس کے گلے پر بھی چھری چلانا پڑے گا۔ یہ حقیقت ہے حضرت ابراہیم کی سنت کی کہ حضرت ابراہیم نے کبھی یہ نہیں دیکھا اللہ کا حکم آنے کے بعد کہ ارے کیسا کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، بیوی بچے کیا کہیں گے، اور میں کیسا کروں گا، میرا نفس اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، میرا ذہن آمادہ اور تیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میرا دل خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور لوگ اس سلسلے میں کیا کہیں گے۔ نہیں، اللہ کا حکم تھا اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، اپنی خواہش کو، اپنے آرزو کو، لوگوں کے کہنے کو اور لوگوں کے لوگوں کے اعتراضات کو سب کو بازو میں رکھ دیا، سب کو ہٹا دیا، بس ایک ہی چیز پر نظر تھی، اللہ کا کیا حکم ہے، بس میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا فرما برداری کا تابع ہوں، اللہ کا جو حکم ہوگا وہ پورا کرنے کے لیے میں تیار رہوں گا۔ یہ حضرت ابراہیم کا ایمان تھا، یہ حضرت ابراہیم کا جذبہ تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت تھی۔ اگر ہمارے قربانی سے یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ جذبہ ہمارے اندر آ جائے اور یہ ایمانی جو ہے کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو واقعتاً ہم اس بات کے حقدار ہوں گے کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے، حضرت ابراہیم کے رنگ میں رنگنے والے اور حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنے والے ہوں گے۔ ہم کو سب سے بڑی چیز جو اللہ کے حکم سے روکتی ہے وہ ہمارا نفس ہے، وہ ہماری خواہشات ہے۔ ہم جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کے گلے پر بھی چھری رکھیں، اپنے جذبات و خواہشات کے گلے پر بھی چھری چلائیں اور یہ ارادہ کریں کہ آج ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جانور کو ذبح کر رہے ہیں۔ اگر ہم کو اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہمارے جذبات رکاوٹ بن جائے، ہماری خواہشات رکاوٹ بن جائے، ہمارا نفس و ذہن رکاوٹ بن جائے تو ہم اس کے گلے پر بھی چھری چلائیں گے۔ ہمارے اندر جو نفس ہے، جو
نفس وہ ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ جو سال میں ہر بار بقرعید کے موقع سے حضرت ابراہیم کی اس اہم سنت کو ہم ادا کرتے ہیں اور جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ہم جانور کو ذبح تو کرتے ہیں لیکن جانور کے ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ دل کے اندر یہ ارادہ کریں کہ ہم آج کے دن جانور کے ساتھ اپنے نفس کو بھی ذبح کر دیں گے اللہ کے حکم کے سامنے، اپنے جذبات کو بھی قربان کر دیں گے، اپنے جو ہے تمنا اور آرزوؤں کو بھی اللہ کے حکم کے سامنے قربان کر دیں گے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے اور اللہ کی فرما برداری کرنے میں جو چیز رکاوٹ بن جاتی ہو، جو چیز حائل بن جاتی ہو اور جو چیز انسان کو روک دیتی ہو، اس کو ہم درمیان سے ہٹا دیں گے اور اس کو جو ہے قربان کر دیں گے اور اس کے گلے پر چھری چلا دیں گے۔ بس یہی چیز قربانی کے موقع سے ہم سے چاہی جا رہی ہے کہ ہم صرف جانور ذبح کر دیں اور کھا لیں اور جو ہے اللہ کی طرف سے ضیافت کے موقع سے فائدہ اٹھا لیں اور ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہماری قربانی ادا ہو گئی۔ نہیں، اللہ نے قرآن کریم میں اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، اللہ کے پاس تو تمہارے دلوں کی کیفیت پہنچتی ہے، اللہ کے پاس تو تمہارے دلوں کے جذبات دیکھے جاتے ہیں، تمہارے ایمان کی کیفیت دیکھی جاتی ہے، تمہارے دل کی نیت دیکھی جاتی ہے، تمہارے اندر کی حالت کو دیکھا جاتا ہے کہ تم کس جذبے کے ساتھ قربان کر رہے ہو، تمہارے ذہن و دماغ میں کیا چل رہا ہے قربانی کرنے سے پہلے، تم قربانی کرنے کے بعد تمہارے اندر کیا کیفیت کی تبدیلی ہوئی، تم نے کن ارادوں کو، کن عزائم کو سامنے رکھ کر جانور پر جو ہے چھری چلائی ہے، یہ اللہ دیکھتے ہیں۔ لہذا ہم صرف اس طریقے سے جیسے ہر سال ہم جانور کو ذبح کر دیتے ہیں، نہیں، اپنی نیت کو بدلیں، اپنے جذبے کو بدلیں، اپنے ایمانی کیفیت کو بدلیں، اپنے ذہن و دماغ اور نظریے کو بدلیں، اپنی نیت کو بدل کر اپنے اندر یہ ارادہ پیدا کریں کہ آج کے دن اللہ کی جانب سے حکم ہو رہا ہے جانور کو ذبح کرنے کا، کل کے دن نیند کو قربان کرنا پڑے ہم نیند کو قربان کرنے کے لیے اللہ کے فریضے کو پورا کریں گے، کل کے دن کاروبار کو قربان کرنا پڑے ہم کاروبار کو پیچھے ڈال کر اللہ کی منادی کو اور مؤذن کی آواز کو سامنے رکھ کر نماز کے لیے لپک کھڑے ہوں گے، کل کے دن بیوی بچوں کے خواہشات اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے رکاوٹ بن جائے ہم ان کو پیچھے ڈال دیں گے اور اللہ کے حکم کے لیے آگے بڑھیں گے، کل کے دن دوست احباب، کل کے دن رشتہ دار ہم کو کسی چیز کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ ہم کو کسی اور چیز کی دعوت دیتا ہے تو ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی دعوت کو قبول کریں گے، لوگوں کی خواہشات کو پیچھے ڈال دیں گے۔ یہ چیز ہے جو قربانی کے موقع سے ہم سے چاہی جا رہی ہے۔ اگر یہ جذبہ ہم نے پیدا کر لیا اور ابراہیم جیسا ایمان ہمارے اندر پیدا ہو گیا اور ابراہیم جیسا ذہن، دماغ، دل اور ایمانی کیفیت ہماری پیدا ہو گئی تو واقعتاً ہماری قربانی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو گئی اور ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہو گئے۔ اس لیے کہ مسلمان کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ کے حوالے کر دیتا ہو۔ اسی لیے بار بار حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مسلم ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو، اپنی پوری چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا، اور مسلمان کے معنی ہی یہی آتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو، اپنی زندگی کو، اپنے خواہشات کو، اپنے گھر بار کو، اپنے دل و دماغ کو، اپنی ہر چیز کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کے حکم کے تابع کر دے اور یہ سمجھ لے کہ بس میں اللہ کی فرما برداری کا پابند ہوں اور اللہ کے حکم کو ہر وقت پورا کرنے کا میں پابند ہوں۔ بس اللہ کا حکم زندگی کے جس موڑ پر، جس حالت میں، جس کیفیت میں اللہ کا حکم میرے سامنے جیسے آئے گا میں اس کو پورا کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ یہی ایک مسلمان کی حقیقی روح ہے، یہی ایک مسلمان کا اصل نام ہے، وہی حضرت ابراہیم نے کر دکھایا تھا۔ اسی لیے ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے اور ان کی ملت کے اتباع کرنے والے ہیں تو ہم کو صرف ظاہری شکل و صورت نہیں، اندرونی کیفیت بھی بنانی ہوگی اور ابراہیم جیسا ایمان بھی پیدا کرنا ہوگا اور ابراہیم جیسی روحانی کیفیت بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بقرعید کے اس موقع سے ہم کو وہ جذبہ اور وہ ایمان کی قوت عطا فرمائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے دل کے اندر تھا، اور اللہ اس قربانی سے ہم سے جو چاہ رہے ہیں اس کے اندر ہم پورا اتر آئیں۔ اللہ اس کی توفیق ہم کو نصیب فرمائے اور سارے عالم
اسلام کی قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے، اور اس طرح تمام مسائل کو، تمام مراحل کو اللہ عافیت کے ساتھ نمٹا دے، ہر رکاوٹ کو اور ہر طرح کے حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے اللہ حفاظت فرمائے، اور پورے عافیت کے ساتھ ہماری یہ عید گزرے، اور سب کو عید کی خوشیاں نصیب ہو، اور سب کو اللہ تبارک و تعالی خوش و خرم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔